الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تعلیل پڑھ لی ہے، اس پر قانون پڑھنا ہے۔ تعلیل ایک دفعہ دوبارہ غور سے سنو۔ دیعیٌ اصل میں دعوٌ تھا۔ بتاؤ یہ دعوٌ کون سا صیغہ ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہو بتا دے، یہ دعوٌ کون سا صیغہ ہے؟ ہمت کرو۔ ہاں، اس میں فاعل جمع مذکر مکسر کا صیغہ ہے، دروبن والا ہے نا۔ کیسے؟ داربن داربانی داربونا دربتن درابن، ہاں یہ دروبن، وہ جو نصور آتا ہے ناصر، یہ وزن وہ گردان، یہ دعا یدعو، یہ نصر ینصر پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے یہ دعوٌ تھا، واو واقع ہوئی اس میں متمکن کے آخر میں۔ اس میں متمکن کہا، ایک تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ اس میں متمکن ہے، اسم ہے، متمکن ہے مطلب مبنی نہیں ہے۔ اس میں متمکن کے آخر میں واو واقع ہوئی، ما قبل اس کا واو مدہ زائدہ تھا، ما قبل اس کا واو مدہ زائدہ تھا، اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو دعوٌ سے دعویٌ ہوا، دعویٌ ہوا۔ پھر واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے، ان میں سے پہلا ساکن کسی چیز سے تبدیل شدہ بھی نہیں ہے، تو واو کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو دعویٌ سے دعویٌ ہوا، دعویٌ سے دعویٌ ہو گیا۔ واو کو یا کیا اور یا کا یا میں، اس میں بورڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، چلو۔ ہاں، ماقبل اس کا مضمون تھا، ہاں دعویٌ ہو گیا۔ تو اب کیا ہے یہ، اب اس میں متمکن کے آخر میں ہے یا، کس متمکن کے آخر میں ہے یا، اس کا ما قبل مضموم ہے، اس کا ما قبل مضموم ہے، تو پھر کیا کیا، اس کے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، کیونکہ اس متمکن کے آخر میں ہے یا، اس کا ما قبل مضموم ہے، تو اس کے ما قبل کا جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو دعیٌ سے دعیٌ ہو گیا، دعیٌ ہو گیا۔ اب پہلے پر بھی ضمہ تھا، پہلے کے ضمہ کو، یعنی ایک تو ہے کہ یا سے ما قبل پر ضمہ ہے، اس کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو ما قبل ہے اس سے پہلے والے پر بھی ضمہ ہے، اس کے ضمہ کو بھی پھر کسرہ سے تبدیل کر دیا دوسرے کی مناسبت کے لیے، کہ یا کے ساتھ جو دوسرا ایک حرف کھڑا ہے نا، دوسرا حرف، اس کی مناسبت کے لیے پہلے پر بھی، کیونکہ دوسرے پر کسرہ آ چکا ہے نا، اب چاہیے یہ کہ اس پر بھی ضمہ نہ رہے، اس پر بھی اسی کی مناسبت کے لیے کسرہ آ جائے، تو دونوں پر جب کسرہ آ گیا تو دعیٌ سے دعیٌ ہو گیا۔